اب میں جو بات رکھنے لگا ہوں وہ خاتون جنت سیدہ جناب فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق ان کی تفسیر عیاشی سے، حق الیقین سے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنے لگا ہوں کہ جس طرح یہ علی رضی اللہ عنہ کے بھی نہیں ہیں، ان کی بھی توہین کرنے سے نہیں رکتے، ان کے معصوم جن کو انہوں نے بنایا ہوا ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی توہین کرتے تھے۔ میرے پاس اجازت دیں، یہ فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ کے متعلق نہیں ہے مناظرہ، یہ شیخ کتب سے علی علیہ السلام کے متعلق نقل کریں گے نا؟ جی علی رضی اللہ عنہ کی بیوی علی علیہ السلام کے لیے اگر کوئی توہین ہے وہ نقل کریں نا، زہرا سلام اللہ علیہ کے موضوع نہیں ہمارا، علی علیہ السلام موضوع۔ بالکل ٹھیک۔ جی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بیوی، ان کے متعلق بہار الانوار سے میں ایک عبارت نقل کرنے لگا ہوں اور اللہ سے معافی مانگ کے نقل کر رہا ہوں، اور ان کے امام معصوم کی روایت نقل کر رہا ہوں کہ الاحتجاج طبرسی اس نے بھی اس کو نقل کیا ہے، اور بہار الانوار نے اس کو نقل کیا ہے امام جعفر صادق سے۔ انہوں نے کہا کہ انہو قال لما استخرج امیر المومنین، جناب حسن صاحب امیر المومنین کا آ گیا ذکر علی کا، آپ کہہ رہے ہیں یہ موضوع سے متعلق نہیں ہے۔ استخرج امیر المومنین من منزلہ خرجت فاطمۃ فما بقیت حاشمۃ الا خرجت معها حتى انتهت قریبا من القبر فقالت خلوا عن ابی فخلوا عن ابن امی فوالذی بعث محمدا بالحق لئن لم تخلوا عنه لانشرن شعری ولأضعن قمیص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على رأسی ولأسرن الى اللہ تبارک وتعالی وما ناقۃ صالح باکرم علی اللہ منی۔ یہ جو روایت ہے اس کے اندر جعفر صادق بیان کر رہے ہیں کہ جب علی رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے نکلے، اپنے گھر سے ان کو نکالا گیا، استخرجہ ان کو نکالا گیا ان کے گھر سے، تو سیدہ فاطمہ بھی باہر نکل آئیں اور ہاشمیہ جتنی بھی خواتین تھی وہ بھی آپ کے ساتھ باہر نکل آئیں، ہاشمی خاندان کی، یہاں تک کہ وہ قبر کے قریب پہنچ گئے تو سیدہ عائشہ فاطمہ کہنے لگی فقالت خلو ابن امی، میرے چچا کے بیٹے کو چھوڑ دو، ابن عمی الحق، اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا، لئن لم تخلوا عنہ، اگر آپ نے علی کو نہ چھوڑا، اس سے علیحدہ نہ ہوئے، لانشرن شعری، میں اپنے بال کھول دوں گی بازار میں کھلی جگہ پر۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرم و حیا کی پتلا تھیں، ان کو جتنا اللہ رب العالمین سے محبت تھی وہ اپنے جسم کو کسی کے سامنے کچھ بھی ہو جائے، سیدہ فاطمہ الزہرا اپنے بال نہیں کھول سکتی، اپنے قمیص کو نہیں پھاڑ سکتی، جبکہ ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ سیدہ نے جو ہے وہ کہا کہ میں اپنے بالوں کو کھول دوں گی، لانشرن شعری ولأضعن قمیص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی راسی، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص کو اپنے سر پر رکھ لوں گی، وَلَأَسْكِرَنَّ إِلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَمَا نَاقَةَ صَالِحَةً، اور میں اس طرح چیخوں گی، اسکرنا لاسکرنا، میں ضرور چیخوں گی، چلاؤں گی، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، جس طرح فَمَا نَاقَةُ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کیا چلائی چیخی تھی کہ اکرم علی اللہ منی، وہ مجھ سے زیادہ جو ہے وہ عزت والی نہیں ہے۔ تو جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیا اور فرماتے ہیں وَلَلْفَصِيلُ بِأَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ مِنْ وَلَدِي، قال سلمان رضی اللہ عنہ كنت قریبا منها فرأيت والله اساس حيطان المسجد، مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اقلعت من اسفلها حتى لو اراد رجل ان ينفذ من تحتها نفذ، فدنوت منه فقلت يا سيدتي ومولاتي ان الله تبارك وتعالى بعث اباك رحمة فلا تكون نقمة، ورجعت الحيطان حتى سطحت الغبرة من اسفلها فدخلت في کشیامنا۔ تو یہ روایت
اس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سلام اللہ علیہا رضی اللہ عنہا، انہوں نے کہا کہ میں اپنے بال کھول دوں گی، اپنے قمیص جو ہے وہ پھاڑ دوں گی، اور پھر جب یہ کچھ ہوا تو میں چیخوں گی، بہت زور سے چیخوں گی، یہاں تک کہ وہ کہنے لگی کہ وہ ناکہ جو ہے، اونٹنی جو ہے صالح علیہ السلام کی، اس سے زیادہ تو نہیں ہے نا وہ مجھ سے زیادہ، جب میں چیخوں گی تو پھر کیا ہوگا؟ سلمان کہتے ہیں، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کن تو قریب منہا، میں سیدہ فاطمہ کے قریب تھا، فرأیتو، بس میں نے دیکھا، واللہ اساس و حیطان مسجد کی جو دیواریں تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی دیواریں، فاطمہ رضی اللہ عنہا کے اس طرح کرنے پر وہ اپنی جگہ سے اوپر اٹھ گئی، یہاں تک کہ اس دیواروں کے نیچے سے اگر کوئی بندہ اندر اس کے نیچے داخل ہونا چاہتا تو وہ داخل ہو جاتا۔ تو میں نے کہا کہ اے میری سردار، اے میری مولا، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ابا جان کو رحمت بنا کے بھیجا ہے، آپ اس طرح جو ہے وہ غصہ نہ کیجیے۔ تو سیدہ جو ہے وہ واپس آ گئی۔ تو سیدہ کے متعلق آج تک اہل السنہ یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ پردے والی تھی، وہ شرم و حیا والی تھی، وہ عزت و احترام والی تھی، وہ ایسے نہیں تھی۔ میں اپنی اسی بات کا ترجمہ، یہ حق الیقین میرے پاس موجود ہے، حق الیقین سے اردو ترجمہ پیش کر رہا ہوں تاکہ ناظرین کرام یہ نہ کہیں کہ عبدالقیوم ظہیر نے ترجمہ شاید اپنی طرف سے کہا۔ یہ حق الیقین میرے پاس اس کا ترجمہ مجلس العلمی اسلامی پاکستان سے ہے، اور ترجمہ کیا جناب سید بشارت حسین صاحب نے۔ اس میں لکھتے ہیں کہ جب وہ معصومہ جناب رسول خدا کی قبر کے نزدیک پہنچی، کہا میرے پسر ام کو چھوڑ دو، اس پر اس خدائے برحق کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ بھیجا، اگر ان سے باز نہیں آئیں گے تو اپنے بال کھولتی ہوں اور اپنا پیراہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر، اپنا پیراہن رسول خدا اپنے سر پر رکھ کر بارگاہ خدا میں فریاد بلند کرتی ہوں، خدا کے نزدیک ناکہ صالحہ مجھ سے زیادہ گرامی نہیں ہے، اس کا بچہ میرے بچے سے زیادہ بلند مرتبہ نہ تھا۔ سلمان کہتے ہیں میں ان معظمہ کے قریب ہوا، خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ مسجد کی دیواریں بنیاد سے اکھڑ کر اس قدر بلند ہوئی کہ اگر کوئی چاہتا اس کے نیچے سے گزر سکتا تھا۔ میں ان معظمہ کے قریب گیا اور کہا اے میری سیدہ، اے خاتون خدا، آپ نے آپ کے پتر کو عالمین کے لیے رحمت بنایا تھا، آپ ان پر نزول عذاب کا سبب نہ ہوں۔ تو وہ معظمہ مسجد سے باہر چلی گئی، مسجد کی دیواریں اپنی جگہ پر نیچے آئیں اور ان کی جڑوں میں بہت زیادہ غبار بلند ہوا، یہاں تک کہ سلمان فارسی کہتے ہیں وہ ہماری ناکوں میں بھر گیا۔ اسی کے اندر آگے چند سطریں چھوڑ کر لکھتے ہیں کہ مدینہ کی دیواریں جو ہیں وہ ہل گئیں، حرکت میں آ گئیں، اگر وہ اپنے بال کھولیں اور گریبان چاک کریں، اپنے پدر بزرگوار کی قبر تک جا کر خدا کی درگاہ میں فریاد کریں تو اس جماعت کو مہلت نہ ملے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا، کیا ان سے سوچا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے بال کھول دیں غیر مردوں کے سامنے، اپنے گریبان کو پھاڑ دیں غیر مردوں کے سامنے، اور وہ نبی کی مسجد کو ہلا دیں، وہ اپنی بنیاد سے اٹھ جائے، گرد و غبار کے اندر بھر جائے؟ تو یہ اس قدر غلیظ عبارت، اس قدر توہین ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ کی، اور اس پر یہ جو بہار الانوار ہے اس کے اندر بھی موجود ہے، اور اسی طرح حق الیقین کے اندر بھی یہ بات موجود ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ پہلی گستاخی تشیع کی سیدنا علی رضی اللہ عنہ سب سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، مولوی صاحب کے ساتھ طے ہوا تھا کہ امیر المومنین علیہ السلام کے متعلق یہ مطالب پیش کریں گے، لیکن یہ پھر ان کو یاد بھی دلایا گیا، لیکن پھر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے متعلق چلے گئے۔ کوئی بات نہیں، ہم اس کا بھی جواب دیں گے، لیکن موضوع تھا ہمارے امیر المومنین علیہ السلام کے متعلق۔ میں اس کا جواب دوں گا اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ بغیرتی کس کے گھر میں ہوتی تھی، یہ بھی آپ کو بتا دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ تو دونوں باتوں کا میں جواب دوں گا۔ پہلے بھی میں آپ کو بتا دیا، ابھی تک میں نے دکھا دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلفاء کو شیطان بولا ہے، ان کو بولا ہے کہ بھئی یہ سنت پہ ہدایت پہ نہیں ہے، اور یہ ان کے بعد جو خلیفہ آئیں گے اس طرح کس طرح کافر ہوں گے۔ اس کا بالکل شخص نے جواب نہیں دیا نا، جواب دیا اس نے؟ جواب نہیں دیا۔ یہ چلے گئے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی جو حدیث ہے، وہ بھی اس میں اس نے خیانت کیا، کیونکہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اس میں شرم و حیا یا حجاب کے خلاف ہو، سوائے یہ کہ مثلا اگر کسی بات کو بھی آپ جھوٹ بنا کے پیش کریں تو اس میں جھوٹ تو ہوتا ہی ہے۔ میں حدیث آپ کو پیش کرتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں اصل واقعہ کیا ہے، اور زہرا سلام اللہ علیہا نے کیا بولا ہے اور کیا ہوا ہے، اور یہ
زہرا سلام اللہ علیہ کا معجزہ اعجاز ہے، اور یہ شخص اس کو سوائے جھوٹ، یہ شیعہ کے مقابلے میں کبھی سچ نہیں بول سکتے یہ لوگ. ان کو ہمیشہ مجبوری ہے کہ آ کے یہ جھوٹ کہتے ہیں، فرائب کر دیں نا، جیسے بھی ثابت ہو رہا ہے ابھی بار بار. اور شیعوں کا جواب بھی نہیں دے سکتے. ابھی میں نے ان سے 2-3 سوال کیے، کسی کا جواب اس نے نہیں دیا. اچھا، یہ کتاب احتجاج تبرسی ہے، ملاحظہ کریں کتاب احتجاج میں میرے محترم ناظرین. آپ بہار نے بھی احتجاج سے نقل کیا نا، اصل تو مصدر بہار کا بھی احتجاج ہے. یہ ملاحظہ کریں، یہ صفحہ نمبر 86 ہے، اور یہ واقعہ ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر جب حملہ ہوا ہے، اس شخص نے مذمت کرنا چاہا ہے، اس نے تعریف کی اہل بیت علیہ السلام کی اور اپنے خلفاء کی اس نے تفسیق کی ہے. اس نے چاہا کہ شیعوں کی مذمت کریں، لیکن اس نے اپنی خلفاء کی تکفیر کر دی، کیونکہ یہ جو واقعہ ہے، حضرت زہرا سلام اللہ بد دعا دینے لگی ہیں. کس لیے بد دعا دینے لگی ہیں؟ لما استخرج امیر المؤمنین علیہ السلام، جب امیر المؤمنین علیہ السلام کے گھر پہ حملہ ہوا ہے، اور کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے لڑنا نہیں ہے، میرے بعد آپ لڑنا نہیں ہے. یہ لوگ خلافت غصب کریں گے، لڑنا نہیں ہے، یا آپ کے گھر پہ حملہ کریں گے، یا علی آپ نے لڑنا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ان کو پتہ تھا، اس قوم کو جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان کے حدیث میں نے دکھا دی، جن کو شیطان بولا پیغمبر نے، ان کو پتہ تھا کہ علی تو نہیں لڑیں گے، تو یہ شعر بنے تھے نا. تو امیر المومنین علیہ السلام کو ان لوگوں نے زبردستی جب گھر سے نکالا ہے، من منزلی ہی، ان کے گھر سے، خرجت فاطمہ صلوات اللہ علیہ، تو ان کا دفاع کرنے کے لیے ان کا بنت عم، ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی تشریف لائیں. فما بقیت امرأۃ ہاشمیۃ الا خرجت معها، دوسرے جو سیدانیاں تھی بنی ہاشم کی، سب کے سب خاندان کے عورتیں بھی آ گئیں، مل گئے سب. حتی انتہت قریبا من القبر، بی بی سلام اللہ علیہ اپنے والد کے قبر کے قریب آ گئیں. فقالت لہم، ان سے کہا، شیخ صاحب آپ نے تعریف کرنا چاہا، شیعوں کی توہین کرنا چاہنا، تو آپ نے اپنے خلفاء کی تکفیر کر دی. تو ان سے کہا، خلو عن ابن عمی، میرے چچا کے بیٹے کو چھوڑو، میرے شوہر کو چھوڑو، ابو الحسن علیہ السلام کو ترک کرو، چھوڑ دو. فوالذی بعث محمدا ابی صلی اللہ علیہ وسلم بالحق، اس رب کی قسم جس نے میرے والد کو سردار انبیاء بنا کر بھیجا ہے، اور اس کے میں اکلوتی بیٹی ہوں، اور میں سیدۃ نساء العالمین ہوں. ان لم تخلو عنہ، اگر تم اس کو نہ چھوڑو، لانشرن شعری، میں اپنے گیسو کھول دوں گی. لیکن یہ نہیں کہا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے کھول دوں گی نا، یسوع کیا اپنے محراب ہے، خاموش، ان کا گھر ساتھ ہے. یہ تو نہیں کہا کہ یہ تو آپ بنا رہے نا، کہ یہ تو آپ کے فقرے ہیں جھوٹ کے، یہ آپ کی اپنی وہ کفر میں باطن میں جو کفر ہے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ بی بی سلام اللہ علیہ نامردوں کے سامنے اپنے گریباں چاک کریں گے، اپنے گیسو کھولیں گے. نہیں، ان کے سامنے نہیں کھولا جاتا. ان کا اپنا محراب بھی ہے، جن کے متعلق امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا، لما سمیت الزہرا، زہرا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو زہرا کیوں کہا گیا؟ فقال لأنها كانت اذا قامت في محرابها زہر نورها لأهل السماء كما تظہر نور الكواكب لأهل الارض. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ زہرا کا مطلب ہے درخشنے، جس میں درخشش ہو، چمکنے والی. ان کو چمکنے والی زہرا تابندہ اس لیے کہا گیا کہ ان کی نور کی تابش ہوتی تھی جب وہ اپنے محراب میں عبادت میں کڑی ہوتی تھی. اس طرح جیسے آسمان سے ہمیں ستارے نظر آتے ہیں نا، آسمان والے ملائکہ کے لیے زہرا سلام اللہ علیہ کا نور اس طرح اس میں تابش تھی، اس میں نور افغنی تھی. تو بی بی سلام اللہ علیہ نے کبھی نہیں کہا کہ میں ان نامردوں کے سامنے جنہوں نے ان کے گھر پہ حملہ کیا، ان کے سامنے اپنی منہ کو اپنے گیسو کھول دوں گی. یہ تو نہیں کہا، یہ تو آپ بنا رہے ہو نا، یہ ان سے توقع بھی نہیں ہے بنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہ آپ کے باطل افکار ہے. ان کا اپنا محراب ہے جہاں پہ جگہ عبادت ہے، وہ بالکل قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوار کے بالکل اس طرف ہے، وہاں پہ وہ عبادت کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے نا. لانشرن شعری ولاضن قمیص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی راسی، اور میں پیراہن رسول صلی اللہ اپنے گیسو کھول کے پیراہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سر پہ رکھ دوں گی. ولاصرخن الی السماء الی اللہ تبارک و تعالی، اور میں اللہ کے سامنے میں گریہ کروں گی اور آواز بلند کروں گی، اللہ اپنی مظلومیت کی آواز بلند کروں گی. آپ نے کہا چیخوں گی، نہیں، اللہ کے سامنے اپنی مظلومیت کے اور علی علیہ السلام کی مظلومیت کی آواز بلند کروں گی. فما ناقة صالح بأكرم على الله من فما صالح أكرم على الله من أبي ولا ناقة بأكرم مني. صالح علیہ السلام میرے والد سے زیادہ عزیز نہیں تھے، اور صالح کی جو اونٹنی ہے، جو اونٹنی کو قوم صالح نے قتل کیا تھا، اس کی وجہ سے ان پہ عذاب آئی تھی، وہ اونٹنی بھی مجھ سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزیز نہیں ہے. اگر قوم صالح پہ عذاب آیا تھا تو تم پہ بھی عذاب آئے گا. ولا الفصیل بأکرم علی اللہ من ولدی، اور وہ صالح کی جو اونٹنی ہے، اس کی جو بچڑا ہے، میرے بیٹوں سے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ عزیز نہیں ہے.
اب انہوں نے یہ آپ نے اپنے جب ہم ترجمہ کر رہے تھے نا آپ نے اس میں جھوٹ ملا دیا کہ انہوں نے اپنا سر کھول دی، لیکن اس میں نہیں کہ سر کھول دی. قال سلمان نے کہہ دیا كنت قریبا منها، میں ان سے قریب تھا. فرأيت، ان کا یہ کہنا ہی تھا کہ دیوار مسجد زمین سے اکڑ گئے. فرأيت والله اساس حيطان مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دیوار مسجد آہستہ آہستہ زمین سے اکڑ گئے، دیوار آسمان میں چلنے لگے. تقلعت من اسفلها، زمین سے وہ اکڑ گئے. حتی لو اراد الرجل ان ينفذ من تحتها لنفذ، اس طرح کہ اگر کوئی شخص دیوار کے نیچے سے اندر آنا چاہ رہا تھا تو اندر آ سکتا تھا. انہوں نے صرف انہوں نے دھمکی دی کہ میں بددعا دوں گی، نفرین کروں گی، لعنت کروں گی. دیوار اوپر شروع کیا. آپ نے جھوٹ بولا کہ انہوں نے اپنے بال گیسو کھول دیے. یہ آپ کا جھوٹ ہے، اس میں فقرہ نہیں ہے. آپ کو سوائے جھوٹ اور فریب اور حدیث کا غلط ترجمہ کر کے شیعوں کے ساتھ آپ مناظرہ کر ہی نہیں سکتے. میرے بھائی تو نہیں ہے، میرے دشمن. فدنوت منها، میں ان کے قریب گیا تو پھر میں نے عرض کیا کہ آپ اللہ کے رسول کے بیٹی ہیں، آپ کے والد نعمت کے لیے آئے تھے، آپ لعنت نہ کریں. تو پھر اس طرح جب میں نے ان کو کہہ دیا تو وہ دیوار جو ہے وہ واپس نیچے آ گئے. تو اس میں کوئی غلط بات ہی نہیں، اور انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میں نامردوں کے سامنے اور نامحرموں کے سامنے اپنی بال کھول دوں گی. اچھا، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں جو نامحرموں کے سامنے اپنی بال کھولتی تھی، بلکہ اپنا سینہ کھولتی تھی، میں دکھاتا ہوں وہ کون ہے. آپ کو اپنی کتاب میں بخاری میں دیکھو، آپ نے جو غلط بات کی زہرا سلام اللہ علیہ کے متعلق غلط حدیث ترجمہ کیا نا، لیکن میں صحیح ترجمہ کروں گا، آپ کے صحیح کتب سے کروں گا، دیکھ لینا. ام رومان ابو بکر کی وائف ہے، بیوی ہے، عائشہ کی ماں ہے. پتہ ہے وہ کیا کرتی تھی؟ دیکھ لو، یہ تمہاری بخاری ہے، صحیح بخاری، چابدار احیاء تراث العربی. پہلے اپنی حالت دیکھو پھر شیعوں پہ اعتراض کر لینا. جواب تو نہیں دے سکو گے، میں پڑھ لوں گا، لیکن بعد میں میٹنگ رکھ لینا. ایک ہفتہ 2 مہینے کے بعد جواب مل گیا تو آ جانا ادھر. ابھی تو تم جواب دینے سے قاصر ہو، مجھے یقین ہے. باب من قال لا رضاع بعد حولین، 2 سال کے بعد بچوں کو دودھ نہیں دیا جا سکتا. یہ بخاری کا ترجمہ ہے، عنوان ہے باب کا. اس کے بعد آیت نقل کیا، حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ. بخاری کہتا ہے کہ تمام رضاعت 2 سال ہے، اس کے بعد دودھ نہیں دیا جا سکتا. اس کے بعد حدیث نمبر ہے 5102 ان عائشہ سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دخل علیہا وعندها رجل نکرہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے پاس آتے ہیں، عائشہ کے پاس ایک نامحرم شخص بیٹھا. فکأنہ تغیر وجہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ غضب کے آثار نمودار ہوئے. کأنہ کرہ ذلک، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا گراں گزرا کہ آدمی کون ہے ادھر، کیا کر رہا میرے گھر میں. عائشہ نے کہا انہ اخی، یہ تو میرا بھائی ہے. کس طرح کا بھائی ہے نا، رضاع کی بھائی ہے. لیکن یہ بچپن میں اس کو دودھ دیا تھا، یہ بڑا ہو کے اس کو دودھ دیا گیا، اس کو بڑا ہو کے دودھ دیا گیا. کیونکہ یہ 2 باتوں سے پتہ چلتا ہے، ایک عنوان باب سے لا رضاع بعد الحولین، اور ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے. فرمایا انظرنا من اخوانکن، عائشہ سے کہا کہ ہر ایک تمہارا بھائی نہیں بنتا، دیکھ لو تمہارا اصلی بھائی کون ہے. فانما الرضاعة من المجاعة، رضاعت تو صرف بچپن میں ہوتی ہے، 2 سال سے پہلے. تو پتہ یہ چلا کہ ابو بکر کی یہ غیرت ہے کہ اس کی بیوی نامحرم مردوں کو دودھ پلاتے اور اس کو بیٹا بناتے تھے. اس طرح بھائی عائشہ کے لیے بھائی زیادہ سے زیادہ بنایا جائے، ٹھیک ہے نا، اس کے لیے زیادہ سے زیادہ ماموں بنایا جائے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوا، رسول کو اسی لیے غصہ آیا کہ یہ محرم ہے ہی نہیں. تو پتہ یہ چلا کہ جو شخص پستان کھولتی تھی اس کے منہ میں ڈالتی، نامحرم مرد کے منہ میں ڈالتی تھی، وہ ابو بکر کی وائف تھی. جی سر، میرا ٹائم ختم ہے. ابھی ان سے جو سوالات کیے ان کا کیوں جواب نہیں دے رہا نا. ابھی عائشہ کے متعلق میں نے عائشہ کی ماں کے متعلق جو دکھایا وہ اس کا کیوں جواب نہیں دے رہا. عائشہ رضی اللہ عنہا ان کا انفرادی مسئلہ ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ رضاعت کبیر بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ماں بھی رضاعت کبیر کراتی تھی نا، اس کی ماں بھی کراتی تھی. عائشہ کی ماں بھی رضاعت کبیر کراتی تھی نا. ایک صحابی کو رضاعت کبیر کی اجازت دی تھی. وہ پیغمبر نے منع، قرآن نے جب کہہ دیا، قرآن نہیں پڑھا تم نے، حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، رضاعت کا اتمام 2 سال پر ہے، اس کے بعد رضاعہ نہیں ہے. آپ بھی عمل کریں نا، محلے والوں کو آپ بھی اپنے بیٹے بنائیں نا. لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، عائشہ کی ماں کی بات ہو رہی ہے. عائشہ خاندانی کا کام تھا، صرف عائشہ نہیں تھا، عائشہ کی ماں بھی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں اماں جان کی انفرادیت ہے، اس میں عائشہ کی ماں بھی ہے نا.
عائشہ کی ماں بھی ہے, ابو بکر کی وائف ہے. ابو بکر کہاں تھا؟ ابو بکر کا غیرت کہاں تھا اس زمانے میں جب اس کی ماں جو ہے وہ ابو بکر کی وائف جو ہے دودھ دیتی تھی؟ اس کا بتانا ذرا. ٹاپک آپ کی غلطی کا دکھا دیتا ہوں نا, دکھائی تو ہے کہ آپ وہ تو حدیث آپ نے غلط پڑھی ہے, حدیث غلط پڑھی ہے, اور اس حدیث میں ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں. انشرنا شعرن کا معنی وہ تو نہیں کہا کہ لوگوں کے سامنے کریں گے نا, لوگوں کے سامنے تو نہیں کہا میں گیسو کھول دوں گی, یہ تو نہیں فرمایا. بال نہیں کیا تاکہ ترجمہ کرنا پڑے گا کہ بال کھولے. میں تو چاہ رہا ہوں کہ قوم کے سامنے, امت کے سامنے ان کی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو جھوٹی محبت ہے, اور سیدہ فاطمہ دیکھ لیں کس طرح ان کے ساتھ انہوں نے معاملہ کیا. ان کے بال انشرنا شاعری کی جگہ پر گیسو آ گیا. شعر کو گیسو فارسی میں ترجمہ اور شعر گیسو بال گیسو بال ایک ہی ہوتے ہیں. بال کہتے ہیں, گیسو کہتے ہیں, زلف کہتے ہیں, یہ تینوں ایک ہی چیز ہے. گیسو بال میں فرق نہیں ہے, یہ بال بھی ہیں یہ گیسو بھی ہیں, یہ فرق ہی کیا ہے اس میں؟ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے گیسو کہہ دیا تو اس کا مراد بال نہیں ہے. ہیر, شیخ صاحب, ہیر انگلش میں کہتے ہیں, بال اردو میں کہتے ہیں, گیسو بھی اردو میں ہوتا ہے, زلف بھی اردو میں ہوتا ہے, یہ سب بال کے لیے الفاظ ہیں. ہاں, کسی عظیم شخص کے لیے اگر گیسو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر زلف کہہ دیں نا تو یہ اس میں کوئی وہ بہترامی نہیں ہے, کوئی غلط بات نہیں ہے. آپ کو اردو بھی نہیں آتی. اللہ علی صاحب اور عبد القیوم صاحب اگلے راؤنڈ پہ چلیں, اگلے 10 منٹ کے ٹائمر لگا دیتے ہیں. جی, کہیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے متعلق ان کے مترجم نے, جو کہ سید بشارت حسین ہے, اور اب میں یہ ترجمہ تائید میں پیش کر رہا ہوں, پہلے بھی پیش کیا تھا, سیدہ فاطمہ کے متعلق 192 نمبر پر حق الیقین کا یہ ترجمہ ہے. کہتے ہیں دوسری روایت کے مطابق جناب فاطمہ نے حسنین علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور جناب رسول خدا کی قبر کی جانب روانہ ہوئی. میرا فریق مخالف کہہ رہا ہے کہ نہیں جی, وہ ان کے لیے علیحدہ سے ایک محراب تھا وہاں پر. بھائی یہ بازار میں نکل آئی ہیں, اپنے گھر سے نکل کر مسجد کی طرف آ رہی ہیں. عربی پڑھو, عربی پڑھو. ہم اردو نہیں مانتے بھائی, اردو ترجمہ نہیں مانتے, عربی پڑھو. تاکہ ان پر نفرین کریں, اور امیر المومنین یعنی علی رضی اللہ عنہ نے سلمان سے کہا کہ جاؤ اور دختر خدا تک جلدی پہنچو, کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ مدینہ کی دیواریں حرکت میں آ گئی ہیں. اگر وہ اپنے بال کھولیں گی اور گریبان چاک کریں گی اور اپنے پدر بزرگوار کی قبر تک جا کر خدا کی درگاہ میں فریاد کریں گی تو اس جماعت کو مہلت نہ ملے گی. ناظرین کرام, ان کے نزدیک بال کھولنے والی, حالانکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا کی روندی درگاہ, سیدہ فاطمہ کے متعلق یہ علی کو تصور تھا کہ وہ بال کھولے گی. عربی پڑھو نام جواب دیں. انہوں نے ایک اردو عبارت پیش کیا پھر کہ اس میں یہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے سلمان سے کہہ دیا کہ جاؤ ان کو روک دو. ٹھیک ہے نا, ان کو روک دو کہ اگر وہ بی بی سلام اللہ علیہ اپنے گیسوئی مبارک, زلف مبارک, اپنے بال مبارک کھول دیں اور بددعا دیں تو مدینے والوں پہ عذاب آ جائے گا. تو اس وقت امیر المومنین علیہ السلام کہاں تھے؟ اسی حدیث میں لکھا ہے نا, انہوں نے خود پڑھا ہے کہ ان کو باہر لے کے آئے تھے. تو امیر المومنین علیہ السلام کو باہر کھینچ کے لایا گیا, بی بی سلام اللہ علیہ ان کی مدد کے لیے چھڑانے کے لیے آئی ہیں, اور بی بی سلام اللہ علیہ نے دھمکی دیا کہ میں بددعا دوں گی, لعنت کروں گی. تو امیر المومنین علیہ السلام نے کہا سلمان سے کہ جا کے ان کو روک دیں, جا کے ان کو روک دیں. اس میں یہ تو نہیں ہے, آپ نے کہا کہ اس میں یہ تو نہیں ہے کہ وہ اسی مقام پر وہ اپنے بال مبارک کھولنے لگی تھی, اس میں یہ تو نہیں ہے نا. امیر المومنین علیہ السلام اگر گھر میں ہوتے اور سلمان سے کہتے جاؤ میری بیوی باہر گئی ہیں, ان کو روک دو, تو پھر بات بنتی کہ بھائی وہ گھر کے باہر جو ہے اپنا بال کھولتی ہے نا. امیر المومنین علیہ السلام کو ان سے پہلے نکالا گیا. بی بی سلام اللہ اپنے اختیار سے اپنے بچوں کو ان کے پیچھے لے کے آیا. آپ نے جو اردو عبارت پڑھی ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ بی بی سلام اللہ علیہ نامحرموں کے سامنے اپنے بال کھولتی اور بددعا دیتی, اس میں نہیں, وہ آپ کا اپنے عدم فہم ہے. پھر آپ نے ایک دفعہ پھر احتجاج کی حدیث پڑھی ہے, احتجاج کی جو حدیث ہے ایک دفعہ پھر اس کی طرف اشارہ کیا, اس کو میں نے جواب دے دیا نا. اس میں کوئی ایسی لانشورن شعری کہ میں اپنے بال کھول دوں گی, اپنے گیسوئی مبارک کھول دوں گی, اس میں یہ نہیں ہے کہ نامحرموں کے سامنے وہ کھول دیں گے, اس میں کوئی ایسی عبارت ہے ہی نہیں, تو اس کو دوبارہ ذکر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے.